8 ذوالقعدہ اور بات کریں گے 5 منٹ کے مدرسے میں اسلامی تاریخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن نضر کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت انس بن نضر انصاری خادم رسول حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انس بن نضر ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت اور بہادری سے بھی نوازا ہے، اور بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کا ان کو بڑا صدمہ تھا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی ہاتھ آئے موقع اور وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں۔ اتفاق سے جنگ احد کا معرکہ پیش آ گیا جس میں وہ بڑی شجاعت کے ساتھ شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، مگر آخر میں کیا ہوا تھا کہ پہاڑ پر جو مسلمان متعین کیے گئے تھے ان کے ہٹنے کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا تھا۔ کافروں نے اس جگہ کو خالی پا کر پیچھے سے حملہ کر دیا اور بھاگتے ہوئے کافر پلٹ آئے۔ مسلمان اچانک حملے کی تاب نہ لائے، ادھر ادھر بھاگنے لگے تو انس بن نضر نے حضرت سعد بن معاذ کو دیکھ لیا اور کہا، سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ اتنا کہہ کر کافروں کے لشکر میں گھس گئے اور آخری لمحے تک لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کا بدن تیروں سے چھنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ تیر اور تلوار کے نشان ان کے جسم پر موجود تھے۔ اور بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کی کہ سخت چٹان ہو گئی ہے بالکل نرم۔ جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ جنگ خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان نکل آئی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے نہ ٹوٹنے کی شکایت کی۔ آپ نے پانی کا ایک برتن منگوایا، اس پر چھڑک دیا۔ چنانچہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، وہ چٹان نرم ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں جس سے وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بالکل ریت کے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ اور عرفہ میں وقوف کرنا، ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج تو عرفہ میں وقوف کرنے کا نام ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں کو عرفہ میں وقوف کرنا فرض ہے، یعنی وہاں ٹھہرنا رکنا فرض ہے۔ اور دوران طواف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے دعا فرمائے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھا کرتے تھے، اے اللہ تو نے جو رزق مجھے دیا ہے اس پر صبر و قناعت کی توفیق عطا فرما، میرے لیے اس میں برکت عطا فرما، گمشدہ چیزوں کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھے گا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ تو آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھنا شروع کر دے، اور جب بات فرض نماز کی ہو تو یاد دلاتے چلیں آپ کو وہ حلقہ جس کا نام ہے صلاتی حیاتی، اور اس کا آغاز الحمدللہ آج ہو چکا ہے۔ تو جن بہنوں نے اپنی نمازوں کو اچھا بنانا ہے، نماز میں روحانیت پیدا کرنی ہے، نماز کے اسرار و رموز کو جاننا ہے، وہ ضرور حلقے کو جوائن کریں۔ اور حلقہ جوائن کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف ایک نمبر ڈائل کرنا ہے جو کہ ہے 0333130291۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ بری تدبیریں کرنا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یہی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ لہٰذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ آخرت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، دوزخ کی آگ کو قناتوں کی 4 دیواری نے گھیر رکھا ہے اور ہر ایک دیوار کی چوڑائی 40 سال چلنے کے برابر ہے۔ اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے، اللہم آجرنی حسابن، اللہم آجرنی من النار۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوڑ کے مریضوں کو نظر جما کر مت دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے بدن میں اثر قبول کرنے اور متاثر کرنے کی صلاحیت رکھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر کامل درجے کی شفقت اور خیر خواہی کے جذبے سے ایسے اسباب اختیار کرنے سے منع فرمایا جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اور میرے نبی نصیحت فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی کر دے، رزق میں کشادگی کر دے، بری موت سے اس کی حفاظت فرمائے، تو اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 28 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔